سورج سے میرے گھر میں اجالا ہوگا، آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ ذکر سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عاشقوں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ہو سکے تو ساتھ مل کے پڑھیے انشاءاللہ، بہت سرور آئے گا اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ جس کے چرچے نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ سب مل کر بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا، سرمانا چھوڑو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ جس کے چرچے نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ جو راحتیں دل سکون جا ہے، جو راحتیں دل سکون جا ہے، وہ ذکر محمد ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی ہو، پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی ہو تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، جواب نہیں آ رہا ہے نعرے کا۔ کہ جس رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ سب سارے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ یہ کون آیا کہ جس کا چرچا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ کر دے تو پیالہ نور کا،
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نہ مانگو دنیا کے یہ خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، نہ مانگو دنیا، پر نور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو اور جھوم کے بولو مرحبا، سرمانا چھوڑو مرحبا، اج سارے بولو مرحبا، یہ کون آیا یہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ اس جہاں کا نور سے معمور ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، پڑھے کلمہ ان کی ادا ایسی ہے، اور ہم گنہگاروں کو محشر میں بخشوا لیں گے وہ، ہم لوگوں کو، ہم گنہگاروں کو محشر میں چھپا لیں گے وہ، رحمت نور مجسم کی ردا ایسی ہے، اور ڈگمگایا نہ کبھی طوفان میں میرا قدم، ڈگمگایا نہ کبھی ہم سب کی طرف سے، ڈگمگایا نہ کبھی طوفان میں میرا قدم، کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میری ماں کی دعا ایسی ہے، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں کی دعا ایسی ہے، میرے سرکار دو عالم کی وفا ایسی ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ساتھ مل کر آقا نامدار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ سارے لوگ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سرور آئے گا اور اچھا بھی لگے گا۔ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، بولو سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، بولو نا سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، بولو سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، پیارے سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اچھے سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، مدنی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں،
پیغمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، بولو سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اچھے سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، مدنی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اللہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، مدنی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، انہیں کیا ہے رب نے اپنے ملک کا مالک، انہیں کیا ہے رب نے اپنے ملک کا مالک، انہیں کیا ہے رب نے اپنے ملک کا مالک، انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، انہیں کے نعت کے نغمے زبور سے سن لو، انہیں کے نعت کے نغمے زبور سے سن لو، انہیں کے نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پر ان کے ترانے آئے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، رسول انہیں کا مصطفیٰ سنانے آئے ہیں، رسول انہیں کا مصطفیٰ سنانے آئے ہیں، رسول انہیں کا مصطفیٰ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، یہ آج کہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، فرشتے آج جودوں میں مچانے آئے ہیں، آج کیا ہے زمانے نے رنگ رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا
यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, अच्छे सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, मदनी सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। मैं बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देंगे। मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अल्लाह करे हम यहाँ से जाएं तो मदीने जाएं। मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। और सुनो तमाशा इतना कर गुजरना, नबी के आशिक होके मरना। तमाशा इतना कर गुजरना, नबी के आशिक होके मरना। क्यों? क्योंकि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। माइक पर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल की, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़बल आइए हम सब मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुल फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में झूम झूम कर एक मरतबा दुरूद व सलाम की डाली नशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपने दुरूद पढ़ने में कोताही बरती, जी चुराए दुरूद पढ़ने से। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पे दुरूद भेजता है, मैं भेजने वाले के दुरूद को सुनता हूं और पहचानता भी हूं। अगर आप अकीदतो मोहब्बत से नबी पाक की तरफ लौ लगाकर दुरूद पढ़ेंगे, आका अगर आपको आज पहचान लिए और महशर में पहचान लेंगे तो आपकी कामयाबी हो जाएगी। नबी अगर महशर में आपको पहचान लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। वैसे इंसान दुनिया में तो कितनू दौलत हो जाए, कितनू बुलंदी की जीनों पे चढ़ जाए, कितनू सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर चला जाए, उसे तसल्ली नहीं होती कि मैं कामयाब हुआ।
کامیابی اسے جب ہی ملے گی کہ آقا پہچان لے۔ تو ایک مرتبہ اور دل لگا کے پورا مجمع نبی پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ کر رہے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا کہ اس کے محبوب کا ہم ذکر کریں، لاکھ فضل ہے۔ اور جب نبی کا ذکر کریں گے، ہم نبی کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مراتب بلند فرمائے۔ ایسا نہیں کہ نبی کا ذکر کر کے ہم نبی پہ احسان کرتے، بلکہ نبی کا ذکر کر کے ہم خود پہ احسان کرتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے نبی کا ذکر کیا، نبی کا ذکر حضور اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو تمام مسلمانوں کے زبان پہ عام کر دیا۔ قیامت تک نبی کا ذکر ہوتا رہے گا اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے جتنے اشعار ہیں، ان اشعاروں پہ آپ غور کریں گے تو نبی پاک کے جسم کے ہر حصے کی تعریف اتنے نرالے پیارے انداز میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے، کوئی کیا کرے۔ اور کیوں نہ سرکار اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کریں، جبکہ پروردگار اپنے محبوب کی خود تعریف فرما رہا ہے۔ کبھی والضحیٰ واللیل کی شکل میں تعریف فرما رہا ہے تو کبھی الف لام میم کی شکل میں تعریف فرما رہا ہے۔ رب پروردگار اپنے محبوب کی تعریف کیا، اور اردو زبان میں سب سے زیادہ اور بہترین انداز میں کسی نے تعریف کی ہے نبی کی تو وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ جیسے بھی آپ مانگ جانتے ہیں نا کہ بال کے دو حصے جہاں سے ہو اور بیچ میں جو جگہ خالی ہو جائے اسے مانگ کہتے ہیں۔ آپ کی نظر نبی کریم کے مانگ پہ پڑی تو بریلی کے احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کی نظر پیشانی مبارک پہ پڑھی تو کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی نہیں، جس طرف اٹھ گئی نظر پہ پڑی، نگاہ پہ پڑی، آقا کے آنکھ کی تعریف کر رہے ہیں کیسے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جدھر آپ نظر پھیر دیں، جدھر آپ نظر کر دیں، مردہ جسم ہو تو اس میں جان آ جائے۔ اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اس میں دو مصرع، مصرع اول اور مصرع ثانی۔ کس کو دیکھا کلام پاک میں حضرت ذکر ہے، قال ربی ارینی انظر الی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اسرار کیا، اصرار کیا، ضد کیا، نہیں پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضد بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ سنو، جب تمہاری ضد ہے کہ ہم تجھے دیکھیں گے تو دیکھو اس پہاڑ کی طرف تم دیکھتے رہو، میں اپنی تجلی کو، اپنے نور کو اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر میرے نور کو دیکھ سکو گے تو گویا کہ تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ پروردگار نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی نظر پروردگار کے تجلی پہ پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جسی کو شیر میں اعلیٰ حضرت نے یوں پرویا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے۔ اب مصرعِ ثانی آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا، تجلی دیکھی، بے ہوش ہو۔ اب آنکھ والے ہیں کون کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت شب معراج چلیے، شب معراج میں اللہ پروردگار نے اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ وہ لا مکہ کے مکی ہوئے، وہ لا مکہ کے مکی ہوئے پروردگار نے معراج کرائی، اپنے قرب خاص میں بلایا اور دیدار خاص سے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز، جس کو یوں پرویا کہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ کا اصرار تھا مگر پروردگار کو نہیں دیکھ سکے۔ اللہ پروردگار کو جب دکھانا مقصود ہوا تو اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار، اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دیدار۔ جب اس مقام پہ یہ واقعات اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ تو نبی کی تعریف، نبی کا ذکر اگر ہم کریں گے تو ہمارا بھی ذکر ہوگا، اس میں ہمیں فائدہ ملے گا۔ دوستوں بتانا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے، اور نبی پاک سے محبت کرنے والے آپ کی یاد میں محفلیں سجاتے بساتے اور آپ کو یاد کیا کرتے ہیں، اور یہ ہم سنیوں کا سیوا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں جی لگا کر کے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسی آیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا۔ عربی داں حضرات سے توجہ کا طالب، وما ارسلناک، یہ ماں کے مطلب دو معنی میں آتا ہے۔ ماں ایک نفی کا معنی، نہیں کا معنی دیتا ہے، اور ایک کیا کا معنی دیتا ہے، جو مائے نافیہ اور مائے موصولہ۔ جب مضارع پہ داخل ہوگا تو کیا کا معنی دے گا، اور جب ماضی پر داخل ہوگا تو نہیں کا معنی دے گا۔ نہیں ماں کے مطلب نہیں، ارسل یعنی بھیجنا، اور نا ضمیر پلٹ رہا ہے پروردگار کی طرف، نا ضمیر پلٹ رہا ہے پروردگار کی طرف۔ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، مطلب یہ ہوا ہم نے نہیں بھیجا۔
آگے کاف لگا وما ارسلناک. اب مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا. اب مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا. غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا. سوچنے کا مقام ہے کہ بھیجنے کے بعد انکار کر رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی آئے ہیں، نبی آئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اور ایسے عالم میں پروردگار نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جب انسان انسانیت سے بھٹک چکی تھی، جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، انسان دعا کر رہے تھے پروردگار جو انسان انسانیت کے راستے پہ چل رہا تھا وہ انسان بھٹک چکا ہے، کوئی ایسا بھیج دے جو انسانوں کو ایک راستے پہ لا دے. اور یہی نہیں، کیونکہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر انسان بہت آئے، مگر یہ وہ انسان کیسے تھے؟ انسانیت سے بھٹک چکے تھے. شیطان بھی ان کے کارناموں کو دیکھ کر شرما جاتا تھا کہ یہ کیسے کام، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے عالم میں پروردگار نے ایک انسان کو، پروردگار نے ایسے عالم میں ایک انسان کو بھیجا. وہ انسان جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سرتابہ قدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان، انسان ہی انسان. وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایسے انسان کو اللہ پروردگار نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں بھیجا. عالم تصور میں سوال کیا کہ پروردگار تو نے اپنے نبی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں بھیجا. کیا جواب ملتا ہے کہ نادان تمہیں معلوم نہیں، ذرا انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، انبیاء کرام کے تاریخ کو دیکھو تو پتہ تمہیں چلے گا کہ جو ہم نے انکار کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا، تو وہ انکار ہمارا کیسا ہے. جب انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا، مطالعہ کیا تو کیا معلوم ملا، کیا معلوم چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کیے، تو جو قوم میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسی قوم کے لوگ انہیں برا بھلا کہنا شروع کیے، انہیں عاجز و پریشان کرنا شروع کیے. رب قہار کی بارگاہ میں انہوں نے بد دعا کر دی، رب قہار ان پہ اپنا قہر و غضب نازل کر دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آئے، جب تبلیغ کر رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگوں نے بھی انہیں پریشان کرنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی رب کی بارگاہ میں بد دعا کی، رب قہار ان پہ اپنا قہر و غضب نازل کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ جملہ انبیاء کرام جب اپنی قوموں سے عاجز و پریشان ہوئے تو رب کی بارگاہ میں بد دعا کیے، رب قہار ان پہ اپنا قہر و غضب نازل کر دیتا ہے. جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے محبوب پروردگار کی، تو رب ارشاد فرماتا ہے الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے تجھے زکریا بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تجھے یحییٰ بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تجھے عیسیٰ بنا کر نہیں بھیجا کہ تم اور نبیوں کی طرح سے میری بارگاہ میں بد دعا کرو گے، بلکہ ہم تمہیں سراپا رحمت بنا.
اب نبی کو بھیجا اللہ حرف استثناء سے، پھر مستثنا کیا اللہ رحمت للعالم، عالم کہہ دیتا دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب ہم نے تجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دنیا جانتے ہیں، دنیا جو آپ کو دکھ رہی ہے، جتنے کنٹریز ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ جتنے کنٹری ہیں آپ کو دکھ رہے ہیں یہ دنیا ہے۔ اللہ پاک اگر عالم کہتا رحمت للعالم تو صرف اس دنیا کے لیے ہوتا کہ اے محبوب ہم نے تجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ عالمین کہا۔ عالمین یہ سنکیت دے رہا ہے، عالمین یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار نے جتنے عالم پیدا کیے، جتنے دنیا پیدا کیے، سارے جہان کے لیے پروردگار نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال یوں کہتے ہیں وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، وہ کسی عالم میں رہ جاتے، بہت خوب۔ پروردگار نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے نبی جب آئے دنیا میں تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب غور یہ کریں کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ علیہم السلام، جتنے انبیاء کرام ہیں، انہوں نے، ان کی قوم نے جب انہیں پریشان کرنا شروع کیا، عاجز کرنا شروع کیا، تو رب کی بارگاہ میں بددعا کی۔ رب ان پہ اپنا قہر و غضب نازل کر دیتا ہے، اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ کیا حضور جب تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کی قوم، آپ کے امتی آپ کو پریشان نہیں کیے؟ آپ کے امتی آپ کو پریشان نہیں کیے؟ اما آپ کے امتی تو اتنا پریشان کیے کہ کسی اور نبی کے امتی اتنا پریشان نہیں۔ جتنی تکلیف میرے نبی کو دی گئی کسی اور نبی کو، اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ نے، جانتے ہیں اتنی تکلیف دی گئی کہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑی کے بیچ میں اس پورے بستی والوں کو داب یا ان پہ کوئی عذاب نازل کر دیں۔ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں، اچھا آپ کو کوئی ستا دے، آپ کو کوئی مار دے، آپ کو کوئی زبانی اعتبار سے گالی دے دے، آپ برداشت کریں گے؟ برداشت تو دور کی بات، جلد معاف نہیں کریں گے اسے۔ کچھ دن گزر جائے، اگر طاقت مل جائے تو اسی وقت آپ بدلہ لے لیں گے۔ فرشتے آئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان پہ عذاب نازل کر دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان پہ عذاب نہیں نازل کر دیں، چلو میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کو، میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کو۔ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت کے فراق میں رہے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے، فاران کی چوٹی پہ سب سے پہلے فاران کی چوٹی پہ گئے، 40 سال بعد اپنی نبوت کا اعلان، 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 40 سال بعد انہیں نبوت ملی، یہ نہ سمجھے کہ 40 سال بعد ان کو نبوت ملی۔ حکمت ہے کہ 40 سال بعد اپنی نبوت کا اعلان کرنے میں حکمت ہے
وہ حکمت بھی بتاتا چلوں کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت سے پہلے ایک حدیث سماعت کریں، کیا ارشاد فرماتے ہیں نبی کہ من کانا نبیا و آدم بین الماء والطین، من کانا نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ دو حدیث، دو روایتیں، ایک تو یہ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ دوسری حدیث، دوسری روایت میں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان۔ تو نبوت اللہ تبارک و تعالی نے تو نبی انہیں پہلے ہی بنایا، اور نبی تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی۔ اے جابر سن، پروردگار نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی کی پیدائش زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، آسمان سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے ہمارے نبی کی پیدائش، اور نبوت تو بہت پہلے ملی۔ ہاں، حکمت کیا ہے کہ 40 سال بعد اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی شخص آئے جبا کبا لگا کے کہے ہماری بات مان لو، ہماری بات مان لو، آپ کبھی دیکھے نہیں، کبھی جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، مان لیں گے؟ جبے کے دھونس میں آ جائیں، یا وہ سابطہ بازی کرتا ہوا ہے جسے لوگ آج کل کے پیر صاحبان کی بارگاہ میں بہت بھیڑ لگی رہتی ہے، کہہ رہے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں لا کر کے لونگ دے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں لا کر کے مٹھائی دے دیتے ہیں۔ لوگ پہنچتے ہیں کیونکہ خدا سے اعتقاد، خدا پہ جو بھروسہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ گیا۔ باباؤں سے ہم نے وابستہ جوڑ لیا اپنے عقیدے کو کہ بابا کے پاس جائیں گے، بابا کچھ لکھ پڑھ کر کے دے دیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ بابا کے پاس دنیا والوں سے متعارف کرایا، اپنی ذات پہچنوائی، اپنی ذات منوائی، اپنی شخصیت کا تعارف کرایا، اس کے بعد اپنی بات منوائی۔ دوران جہالت، وہ جاہلوں کا دور تھا، برائیاں عام تھی، شراب نوشی عام تھا، جوا عام تھا، ہر طرف برائی کا دور تھا، مگر ہمارے نبی اس زمانے میں جب اعلان نبوت نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کسی برائی کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں، نہ کسی برائی کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے، بلکہ 40 سال تک، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اے مکہ والوں دیکھ لو، کوئی شرابی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ 40 سال کی جو زندگی تمہارے درمیان گزار رہا ہوں، دیکھ لو، اعلان نبوت سے پہلے کبھی تم نے ہمیں جھوٹ بولتے دیکھا، شراب پیتے دیکھا، کسی برائی کے قریب دیکھی؟ جب نہیں دیکھا تو مان لو، جان لو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا۔ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، فاران کی چوٹی پہ چل گئے اور تمام مکہ والوں کو بلائے، تمام مکہ والوں کو بلائے اور کہے مکہ والوں سنو، ہمارا کیریکٹر، ہمارا بیوہار، ہمارا اخلاق تمہارے درمیان کیسا رہا؟ اپنی ذات جو منوائے ہیں اس کی بات کریں، ہمارا بیوہار کیسا رہا؟ تمام مکہ والوں نے کہا کہ آپ کی ذات
محتاج تعارف نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ جیسا انسان ان نگاہوں نے آج تک دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ اس دور میں ان لوگوں نے اقرار کیا، کیا آپ جیسا انسان ان نگاہوں نے نہیں دیکھا؟ تو کہا کہ سنو ہم جھوٹ بولے نہیں، آپ کا تو لقب ہی امین ہے۔ بتاتا چلوں امین کسے کہتے ہیں؟ امین اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس آپ اپنا سامان رکھ دیں اور جب جائیں لینے کے لیے تو وہ ویسے ہی لوٹا دے جیسے آپ رکھے، اس کو امین کہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ رد و بدل کر دے، دائیں بائیں بتیانے لگے تو اس کو خائن کہتے ہیں، خیانت کرنے والا کہتے ہیں۔ آپ کا لقب ہی تھا امین، تو آپ نے کہا کہ سنو ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہیں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج میں اعلان تم میں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم پڑھ لو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کامیاب۔ آپ نے اعلان کیا، اعلان کرنا تھا کہ پورے مکہ والے آپ کے دشمن باغی ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، جو آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اب وہی آپ کی برائی کرتے ہیں۔ کہ محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر اللہ پاک کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو ہم میں اتنے رئیس ہیں، ایک یتیم کو بنا کر بھیج دیا، رئیسوں کو بنا کر بھیجتا۔ بتانا مقصد یہ ہے، غور کیجئے گا کہ کیا اور نبیوں کے امتی پریشان کیے اپنے نبی کو تو ہمارے نبی کے امتی پریشان کیے یا یہ پریشانی بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہی جو اتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے آپ سے، جو آپ کو اتنا چاہتے مانتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن۔ مشورہ کر لیا، بھویسواڑی کر لی تھی کہ دن دور نہیں ہے کہ ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا، اور میٹنگ کرنا شروع کیا کہ اے مکہ والوں سنو، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی پوری طاقت لگا کر کے اسلام کو روک دو، محمد کو راستے سے ہٹا دو، معاذ اللہ، نہیں تو یہ دین اتنا پھیل جائے گا کہ تمہیں ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ بہت بڑی میٹنگ کی، سن 7 نبوی محرم الحرام کا مہینہ ہے، مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو گرمایا کہ اے غیور عرب سنو، جس دین کو ہم مذاق سمجھ رہے تھے، جس کو ہم کھلواڑ سمجھ رہے تھے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے چٹکی میں مسل دیں گے ختم ہو جائے گا، وہ دین ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ دن دور نہیں کہ ہمیں یہاں سے ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا۔ اے مکہ والو تم اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا سد باب کرو ورنہ تمہیں ذلیل ہونا پڑ جائے گا۔ تمام مکہ والے مل کر ایک میٹنگ کیے، دھرم سنسد ہوا۔ آج بھی دھرم سنسد ہو رہا ہے، دھرم سنسد آج بھی ہوتا ہے۔ یہ دھرم سنسد کوئی نیا نہیں، اما جب سے اسلام نے جنم لیا اس وقت سے لے کر آج تک دھرم سنسد ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ پروردگار ان دھرم سنسدوں سے نہ گھبرانے کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ گھبراؤ، خوف نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ ان شرطیہ ہے، شرط لگا دیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ یہ دھرم سنسد آج کا ہو یا کل کا ہو، کبھی کا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر کوئی دھرم سنسد ہو یا کوئی طاقت ہو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن،
میٹنگ ہوا کہ محمد سے لین دین بند کر دیا جائے، خرید و فروخت بند کر دیا جائے، انہیں ایک دم بائیکاٹ کر دیا جائے، ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں سے سلام کلام لین دین بالکل بند کر دیا جائے، ان کے قریب کوئی نہیں جائے گا، اگر کوئی ان کے قریب جاتا ہے تو اس کا بھی بہشکار کر دیا، اس کا بھی بہشکار کر دیا جائے۔ اب اس کے خلاف کرنے کی کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں، رؤسائے عرب نے میٹنگ کر کے پاس کیا ہے، دگگج لوگوں نے پاس کیا ہے، اب کون اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا جاتا ہے، اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب ہے، تمام مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، جو کھانے کے ساز و سامان تھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے، جب تک رہا کھاتے رہے، اپنی زندگی کو محصور ہو کر قید ہو کر گزارتے رہے، جب کھانے کے ساز و سامان ختم ہو گئے تو ان مسلمانوں کا ایمان دیکھیں، ان مسلمانوں کا اعتقاد دیکھیں نبی پاک کی ذات پہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں، بلکہ درختوں کے چھالے اور پتوں کو چبا چبا کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، اگر سروس لگنے کی بات آ جائے، نوکری لگنے کی بات آ جائے تو ہم کسی ادھیکاری کا تعریف کرنا ہو، کسی ادھیکاری کی چاپلوسی کرنا ہو تو اس قدر چاپلوسی میں لگ جائیں گے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے یا ہمارا ایمان سلامت ہے۔ ادھیکاری کی چاپلوسی میں کبھی ہم سرکار کی خوشنودی میں لگ جاتے ہیں، اما خدا کی قسم یہ سرکار ہو یا وہ سرکار ہو، کوئی بھی سرکار ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، یہ سرکاریں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ مسلمان اپنی زندگی کو درختوں کے پتے اور چھالے کو چبا چبا کر گزارنے لگے، صرف ایک دن کے لیے یہ پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی، مسلمان اپنے گھاٹی سے باہر آئے، جب مسلمان اپنی گھاٹی سے باہر آئے تو بہت دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی حالت کو دیکھیں کہ کیسا ہے، ان کی حالت خستہ ہو چکی ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں، آنکھیں دھس چکی ہیں، جب چل رہے ہیں تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تم پر سے یہ ساری پابندی ہٹا دیں۔ آج بھی یہی دعوت ملتی ہے نا کہ تم اب بھی منحرف ہو جاؤ، تم اب بھی پھر جاؤ اسلام سے، ہم تم پہ اپنے انعامات نوازنے لگیں گے، ہم تمہیں نوازنے لگیں گے، ساتھ چھوڑ دو ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے بہت پیارا جواب دیا جسے تاریخ نے نوٹ کر لیا کہ اے کفار تو سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پہ اسرار محمد کھل چکے ہیں، ہم انوار محمد سے فیض یاب ہو چکے ہیں، لہٰذا آگ کے بستر پہ سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ دوستو نبی کے نام پہ سب کچھ چراغا کرنا، نبی کے نام پہ اپنے گھر بار کو لٹا دینا، یہی ہمارا ایمان ہے، نبی سے محبت عین ایمان ہے۔ دوستو تو بتانا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے اور نبیوں کو پریشان کیا گیا ان سے زیادہ کہیں ہمارے نبی کو پریشان کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔